اور بھیجنے والا اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا، تو میرے نبی نور، میرے نبی نور، اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن افسوس لوگ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کو نور نہیں مانتے۔ لیکن آؤ، اسی دنیا میں، اسی کائنات میں ایک مخلوق اور بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں اور جس کے تعلق سے میرا رب فرماتا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کی زبانی قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے نا، یعنی شیطان کو آگ سے بنایا، شیطان کو آگ سے بنایا، اور بنانے کے بعد طاقت بھی دی، بنانے کے بعد طاقت بھی دی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں شیطان صوفی سے صوفی بن کے ملتا ہے، عالم سے عالم بن کے ملتا ہے، یعنی جو آگ سے بنا وہ انسانی شکل و صورت میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ توجہ چاہوں گا، جو آگ سے، جس کی حقیقت آگ، جس کی حقیقت آگ، آگ سے بنا ہوا شیطان وہ انسانی شکل و صورت میں آ کے لوگوں کو گمراہ کرے، اس کے اوپر کوئی کلام نہ کرے۔ ارے نادانو، جب آگ سے بنی ہوئی مخلوق بشری لباس میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے، تم اس پر اعتراض نہیں کرتے ہو؟ میرا نبی نوری اگر بشری لباس میں آ کر لوگوں کو ہدایت پہنچائے، اس پر اعتراض کرتے ہو؟ ناری آ جائے لباس بشری میں تو اس پر کوئی کلام نہیں، نوری بشری لباس میں آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو بشر ہے، نور نہیں۔ اور آپ کی ذہن کی حاضری چاہوں گا، نبی کے نور سے حضرت جبرائیل بنے، حضرت جبرائیل نبی کے نور سے بنے، حضرت جبرائیل نبی کے نور سے بنے۔ آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، حضرت دحیہ کلبی زیادہ انہی کی شکل صورت میں میری نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آ رہے۔ کون آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ اور حضرت جبرائیل کیا ہے؟ نور۔ میرے نبی نور، جبرائیل نور، شیطان ناری، شیطان ناری، وہ لباس بشری میں لوگوں کو گمراہ کرنے آئے، اور میرے نبی نور لباس بشری میں لوگوں کو رب سے قریب کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو نماز دینے کے لیے آئے، لوگوں کو قرآن دینے کے لیے آئے، لوگوں کو دین دینے کے لیے آئے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو حوض کوثر جام پلانے کے لیے آئے، لوگوں کو شفاعت کرانے کے لیے آئے، تو اس پر اعتراض کر رہے ہو، اور شیطان گمراہ کر رہا ہے، اور لباس بشری میں آ کر اس پہ کوئی کلام نہیں کرتے، اور تم نبی کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہو کہ نبی نور نہیں، یہ کیوں نہیں شیطان کے اوپر لکھتے ہو؟ اور حدیث جبرائیل پڑھتے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیے، اور بیٹھنے کے بعد کچھ سوال و جواب ہوئے، میرے نبی نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد جبرائیل چلے گئے۔ حضرت جبرائیل نے گئے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آنے والا مکہ کا تو نہیں تھا، یہ آنے والا مدینے کا نہیں تھا، یہ آنے والے کے بال بکھرے ہوئے نہیں تھے، اس کے اوپر کچھ سفر کے آثار نہیں تھے، یہ تو کوئی مکہ کا نہیں دکھتا تھا، یہ تو کوئی مدینے کا نظر نہیں آتا تھا، یہ آنے والا تھا کون؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر، یہ آنے والا مکہ کا نہیں، یہ آنے والا مدینے کا نہیں، یہ آنے والا زمین کا نہیں، یہ سدرہ کا ہے، یہ آنے والا فرشتوں کا سردار ہے، یہ آنے والا جبریل امی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جبریل آئے، سوال و جواب کیا، جواب لیے، گئے،
اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آنے والا آیا جس کی آنکھیں بھی ہے، آنے والا آیا جس کے کان بھی ہے، آنے والا آیا جس کے ہاتھ بھی ہے، آنے والا آیا جس کے جسم پہ لباس بھی ہے، آنے والا آیا جس کے پیر بھی ہے، اور آنے والا آیا بیٹھا ہے، اور اتنے قریب بیٹھا کہ اپنے زانو کو نبی کے زانو سے ملا دیا۔ یعنی سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی پہچان نہیں رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر یہ آنے والا مکہ کا نہیں، یہ آنے والا مدینے کا نہیں، یہ آنے والا سدرہ کا ہے، یہ آنے والا سید الملائکہ ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جبرائیل انسانی شکل صورت میں آئے، انسانی شکل صورت میں آئے۔ کیوں آئے تھے؟ میرے نبی فرماتے عمر تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جبرائیل نوری بشری لباس میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں وحی لے کر آئے اور دین سکھانے آئے، تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں، اور آمنہ کا لال آ جائے تو اس پر اعتراض۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ان کو۔ تو میرے نبی کیا ہیں؟ نور، اور میرے نبی ایسے نور ہیں، ایسے نور۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ اپنے کپڑے سی رہی تھی، یعنی چادر سی رہی تھی یا کچھ سی رہی تھی، اتنے میں میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور میں سوئی تلاش کر رہی تھی، سوئی نظر نہیں آئی، ملی نہیں۔ اتنے میں آمنہ کے لال، میرے سرتاج، رب کے حبیب، بیماروں کے طبیب، روز شفاعت، میدان محشر میں شفاعت کرنے والے پیغمبر حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آئے کہ میرے نبی کے چہرے مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگی، سبحان اللہ، اور اتنی نور کی کرنیں پھوٹی کہ میرا پورا گھر بکے نور بن گیا، اور گم ہوئی تھی سوئی مل گئی۔ جو سوئی میں تلاش کر رہی تھی وہ مصطفیٰ کے چہرے سے نکلی ہوئے نور کی روشنی اتنی پھیلی کہ میں اسے تلاش کر لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں بڑی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، میرے نبی نور۔ کچھ صحابی تو صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب گفتگو ہوتی گئی تو رات ہو گئی۔ رات ہونے کے بعد گفتگو ختم کی، گفتگو ختم ہوئی۔ دونوں صحابی جب جانے لگے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن راستے میں اندھیرا بہت ہے، راستے میں اندھیرا بہت ہے، اور موذی کیڑے مکوڑے کا ڈر ہے، کہیں اندھیرے میں کوئی جانور ہمیں تکلیف نہ پہنچا دیں۔ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ایک عصا لیا، اور عصا لینے کے بعد اپنے دست مبارک کو مس کیا، اور مس کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں لے کر ان صحابی رسول کو دے دیا، اور کہا اس لکڑی کو لے جاؤ، جب تم چلنے لگو گے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی ہو جائے گی۔ میرے نبی نے عصا کو اپنا دست مبارک لگایا، وہ صحابی لے کر نکل گئے، اور جب چلنے لگے تو اس عصا میں سے روشنی پھوٹنے لگی۔ اس عصا میں سے کیا ہوا؟ نور پھوٹنے لگا۔ تو یہ نور آیا کہاں سے؟ یہ نور کہاں سے آیا؟ میرے نبی نور ہے اسی لیے تو لکڑی میں نور منتقل کر دی، میرے نبی نور ہے اس لیے تو لکڑی میں نور منتقل کر دی۔ تو صحابی رسول کا عقیدہ، یا رسول اللہ یہ لکڑی ہے، یہ روشنی کیسے دے گی؟ کوئی لائٹ تھوڑی ہے، یہ تو لکڑی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں روشنی آئے گی، یا رسول اللہ کیسے آئے گی؟ اعتراض نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ گویا کہ صحابی رسول کا اعتراض نہ کرنا یہ بتا رہا ہے، صحابی رسول کا اعتراض نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی جس چیز کو ہاتھ لگا دے اللہ اس کو نورانی بنا دے، اللہ
اس کو نورانی بنا دیں۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے بولو؟ نور ہے میرے نبی، اور ایسے نور جن کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا ہے اور نہ چاند کی چاندنی میں نظر آتا ہے۔ سایہ نظر نہیں آتا میرے نبی کا، نہ اگر چراغ جلایا جائے تو چراغ میں بھی میرے نبی کا سایہ نظر نہیں آتا۔ تو جو نور ہوگا اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ اب آؤ، آپ نے تو اتنی گفتگو سماعت فرمائی، اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے گوش و گزار کیا اس کی تفسیر کے حوالے سے سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر عباس میں آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری طرف نور آیا، تو اس نور سے مراد ہمارے اور آپ کے نبی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں۔ آپ تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھو، آپ تفسیر جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ لو، آپ تفسیر فخر الدین رازی کی اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر رازی اٹھا کر دیکھ لو، آپ کتاب الشفا اٹھا کر دیکھو، آپ تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھو، تفسیر معالم التنزیل اٹھا کر دیکھو، تفسیر مستدرک اٹھا کر دیکھو۔ یہ ساری تفسیریں آپ اٹھا کر دیکھو گے تو اس کے اندر نور سے مراد یہ سارے مفسرین نے کہا کہ ہمارے نبی کی ذات ہے، ہمارے نبی کی ذات ہے، ہمارے نبی کیا ہے؟ نور۔